اچھا شیخ صاحب، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا کی وفات کا جب ذکر آتا ہے تو لشکر اسامہ کی جب دیکھتے ہیں تو ہم لشکر اسامہ ایک بالکل ایک انوکھی سی چیز ہے. مطلب اس جو حالات کو اس بالکل نہ سمجھنے والی چیز ہے اہل سنت کے اندر رہتے ہوئے نا. جب آپ صحابہ کی اتنی عزت دیتے ہو تو رسول خدا کیسے ایک 18 سال کے بچے کے سرداری میں تمام مدینے کے بڑے بڑے صحابہ جن میں ہیں ان سب کو بھیجنا چاہ رہے تھے. تو اس کے پیچھے رسول خدا کی کیا حکمت تھی کہ جو آپ بہت زور دے رہے تھے؟ اور سرداری پہ کون لوگ ایسے تھے جن میں انہیں رسول خدا کی سرداری پہ اعتراض کیا تھا اس وقت اور نہیں گئے؟ وہ جماعت کو لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے جماعت کو روک کے رکھا. دیکھیں اسامہ ابن زید کا جو سریہ ہے، سریت اسامہ ابن زید، جو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ دن پہلے تبوک کی طرف بھیجا، اور تبوک کا راستہ بڑا دور کا راستہ ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ ان کو بھیجا. ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بیچتے تھے جنگ کے لیے تو جنگ کے وجوہات ہوتے تھے. ایسے ہی لشکر کو بلا وجہ اتنی دور دراز علاقہ نہیں بیچتے تھے. تو وہاں پر اب جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں کوئی ایسی دلیل نقل نہیں کیا. آپ مغازی اور سیرہ کی جتنی کتابیں ہیں اس کو کھول دیں کہ کیوں اسامہ کے لشکر کو بھیجا اتنا دور. کیونکہ یہ جانے کے لیے 45 دن 2 مہینے لگتے تھے اور واپس آنے میں بھی. اور اتنا آپ سب صحابہ کو بھیج دیں اتنے دور کے علاقے کے لیے، وہ بھی تبوک کے علاقے پر. اور وہ اسامہ گیا بھی وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، وہ بغیر لڑائی کے واپس آیا. کیوں بھیجنا چاہ رہے تھے؟ اور پھر اسامہ کون ہے کہ اس کو اس لشکر کا سردار بنا رہے ہیں؟ اسامہ ابن زید، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کالا تھا، اور کالا بھی تھا ایسا شکل اس کا کہ بالکل وہ اس کی شکل میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی. ناک اس کا بالکل چپٹا ہوا تھا اور وہ رات کی طرح کالا تھا، اور اس کم عمر بھی تھا، 15-16 سال اس کی عمر ہے. اور اسامہ ابن زید کا اسلام کی تاریخ میں کوئی ہیروئزم کا کہ وہ بھئی کوئی بہت جینیس ہے ملٹری، بعض ہوتے ہیں نا لوگ کم عمری میں ملٹری جینیس ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت ہی قابل لوگ. اسامہ اس طرح نہیں تھا. اسامہ میں کچھ بھی ایسی صلاحیت وہ یہ علم میں، اسامہ علم میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں صحابہ کے درمیان اسامہ کی کوئی تعریف نہیں ہے کہ بڑا عالم تھا، بڑا مفتی تھا، کچھ بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں اپنے ابھی مریض بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اسی بیماری میں وہ دنیا سے چلے گئے. وہ مصر ہیں کہ اسامہ لشکر لے کے یہاں سے نکل جاؤ، اور سب صحابہ کو اس میں داخل کر دیا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ، زبیر، جو بڑے بڑے صحابہ ہیں سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، سب. اور اتنے کتنے دور بھیج رہے ہیں ان کو، بہت دور. اور ان پہ کس کو سردار بنایا، جنرل بنایا؟ ایک 17 سالہ لڑکے کو. اسامہ 17 سالہ لڑکا، اس کا باپ بھی غلام تھا، آپ کو پتا، زید ابن حارثہ غلام تھا. یہ بھئی کوئی سرداروں کا کوئی خاندان تھوڑی ہے، یہ غلاموں کا خاندان ہے. اس کا باپ بھی غلام تھا، اس کی ماں بھی کالی تھی نا، ام ایمن، اس کی ماں ام ایمن ہے، حبشی تھی وہ، اسی لیے اسامہ جو بہت کالا اچھا. تھا. ہاں، اور یہ عرب کے سردار جو تھے نا، یہ مدینہ منورہ کے جو سردار تھے یا قریش کے جو سردار تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اپنے لیے بہت بے عزتی سمجھتے تھے کہ ایک کالا لڑکا، وہ بھی 17 سال عمر کا، اس کی بھی کوئی ایسی اہلیت نہیں ہے بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ کوئی ملٹری جینیس ہے، کچھ ہے، اس کو ہمارے جنرل بنا کے آپ بھیج رہے ہیں. یہ سب ان کی بے عزتی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں. بھائی آپ اگر دیکھیں، آپ اگر ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتے ہیں نا، آپ کسی کو مثلا آپ کے پاس 10 آدمی کام کرتے ہیں، آپ ایک کو پروموشن دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے. آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ دوسروں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. ایک دو چھوٹا سا دکان چلا رہے ہیں نا، آپ ایک آدمی کو مینیجر بنا دیں، وہ سب ایک جیسے ایک کو مینیجر بناتے ہیں نا، دوسروں کو برا لگے گا. آپ کو بخوبی اس بات کا پتہ ہے، تو آپ ایسے آدمی کو مینیجر بنائیں گے جو عمر میں زیادہ ہو، دوسرے اس کی رسپیکٹ کرتے ہوں، تاکہ دکان کا جو سسٹم ہے وہ مختل نہ ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے لائق ترین ایڈمنسٹریٹر تھے. وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو لازمی بات ہے
وہاں تبوک پہ وہاں پہ جنگ کچھ بھی نہیں، وہ گئے بھی واپس آئے، کوئی بغیر جنگ کے واپس آئے، اور کوئی رپورٹ بھی نہیں تھا کہ اتنے وہ وہاں پہ کوئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں روم والے، تو ایسا کوئی رپورٹ بھی نہیں تھا نا۔ غزوہ معتہ میں وہ خود گئے تھے، غزوہ معتہ میں جب پیغمبر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو رپورٹ آئی تھی کہ شام والوں نے لشکر بنایا مسلمانوں پہ حملے کے لیے، اسی لیے گئے تھے، وہ بلا وجہ نہیں گئے تھے۔ تو تبوک پہ، اور تبوک اگر انتقام لینا تھا تو یہ تو انتقام بہت پہلے، وہ جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ کی شہادت تبوک پہ کئی سال پہلے ہوا تھا، ابھی تو نہیں ہوا کہ 6 مہینے پہلے، ابھی ہم ان کے انتقام لے رہے ہیں نا۔ تو ابھی آپ بیمار ہیں، آپ کو خود پتہ ہے، خود بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، انہوں نے خبر دی تھی حجۃ الوداع میں، غدیر خم میں، کہ میں مرنے والا ہوں، تو ابھی آپ کو کیوں یاد پڑی؟ ان کا انتقام اگر لینا تھا تو اتنے سال کیوں نہیں لیا؟ جماعت مخالفین کہتے ہیں نا کہ انتقام لینا تھا جعفر طیار کا اور زید ابن حارثہ کا اور عبداللہ ابن رواحہ کا، جو شہید ہوئے تھے موتہ میں، تبوک میں جو شہید ہوئے تھے، موتہ میں جو شہید ہوئے تھے، ان کا تو ابھی اتنے عرصے تک کیوں وہ حدیث کہاں ہے، وہ روایت کہاں ہے کہ انہوں نے کہا، روایت کوئی نہیں ہے کہ انتقام کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ بھی ان کی جھوٹ ہے کہ یہ نسبت دے رہے ہیں پیغمبر سے۔ اگر واقعی انتقام تھا تو اتنے سالوں کے بعد کیوں یاد آئی ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے میرے بھائی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کے جتنے دعوے دار تھے ان سب کو ایسا ذلیل کیا نا اپنے زندگی کے آخری ایام میں کہ تاریخ تک یاد رہے کہ یہ جو ہیں ان کی اہلیت یہی ہے کہ بعد میں کوئی مسلمان نہ کہے کہ یہ بڑے بڑے صحابی تھے، باعزت تھے، یہ خلیفہ بننے کے لائق تھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ دنیا کے سب سے جو ذلیل ترین صحابہ ہے اسامہ ابن زید، کالا ہے، کم عمر ہے، کوئی نہ جہاد ہے نہ بہادری، کچھ بھی نہیں اس میں۔ پیغمبر کے حیات میں، پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کا کوئی کارکردگی نہیں ہے، ان کا بنا دیا، ان کا انڈر لگا دیا ان کا، کہ تاکہ ان کی امامت کا شبہ کسی کے ذہن میں باقی نہ رہے کہ یہ امام بننے کے کبھی اہل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو سب سے اس زمانے میں سب سے فرض کریں ظاہری طور پہ نالائق آدمی، ایک کم عمر 15 سال کا یا 17 سال کا کالا نوجوان ہے، نہ علم میں نہ کچھ میں، کسی چیز میں اس کی وہ نہیں ہے، ڈسٹنگوش نہیں ہو، یہ ان سب کے امارت کا سرداری کا لائق ہے۔ تو پتہ یہ چلا تاکہ ان کی کوئی امامت کا کوئی ذہن میں کوئی خیال نہ رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور صحابہ کو بھی پتہ کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، وہ یہ بیوقوف نہیں تھے کہ ہمیں اتنی دور بھیج رہے ہیں، کس لیے بھیج رہے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی جنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور یہ خود بھی بیمار ہیں، ان کو صحابہ کو تو پتہ ہے کہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، اور انہوں نے خود بھی بار بار کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ صحابہ کو بخوبی پتہ ہے، پیغمبر کو بھی بخوبی پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان کو مدینے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ خالی ہو، پیغمبر کی وفات ہو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت بن جائے۔ جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ خلافت و امامت کے معاملے میں کمپٹیشن رکھتے ہیں، ان کی دل میں ہوا وہ دور ہو مدینے سے، وہ پیدل راستے، شام کے راستے میں جانے میں 1.5 مہینہ لگے گا، آنے میں 1.5 مہینے، وہ 3 مہینے کے بعد واپس پہنچ جائیں گے، اور جب یہ واپس پہنچ جائیں گے اس وقت تک سب لوگوں نے بیعت کر لیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، پیغمبر کی تدفین ہو چکی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت بن چکی ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر اس وقت پھر وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کافی وقت ملے گا اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں۔ یہ دوسرا حکمت عملی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا حکمت عملی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بتائیں کہ بھائی اگر یہ لشکر ہے، چھوٹا سا لشکر ہے، اس کے لیے امیر خود پیغمبر تعین کرتے ہیں، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے۔ صحابہ کو غصہ بھی آتا نا، صحابہ نے شکایت بھی کیا تھا کہ آپ نے ان کو کیوں ہمارے پر امام بنائے، اسامہ کو امیر بنائے۔ تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا لشکر ہے، شام تک جائے گا واپس آئے گا، اس کی امارت کو بغیر نس کے نہیں چھوڑ سکتے، تو پوری امت کی امامت کو وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کیسے بغیر نس کے چھوڑ کے جائیں گے؟ اوکے میرے بھائی مصطفیٰ بھائی، صحیح ہے؟ جی اچھا، پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو لشکر اسامہ اور کرتاس پہلے واقع ہوا ہے یا لشکر اسامہ؟ کیونکہ اگر ہم سپوز کر لیں کرتاس لشکر اسامہ پہلے پہلے ہوا نا، لشکر اسامہ کو انہوں نے جو حکم دیا تھا کہ اسامہ نکل جائے، وہ پہلے انہوں نے حکم دیا تھا، یہ لوگ نہیں گئے، اسی بنیاد پہ رسول
یہ لوگ نہیں جا رہے تھے نا, یہ نہیں آپ کو بھی نکلے. مانگ رہا, نہیں نکل رہے تھے. اسی بنیاد پہ رسول خدا نے کہا کہ پھر میں تحریری نامہ لکھ دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے صحابہ نہیں کہا نہیں کہ مان اس رہے تھے لیے, بات کو. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس لیے کہ آپ لوگ نہیں نکل رہے ہیں میں لکھ دیتا ہوں. یہ لوگ نہیں نکل رہے تھے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جلدی میں اصرار کر رہے تھے کہ آپ لوگ نکل جاؤ. تو یہ لوگ کسی دن ان کے گھر جمع ہوئے تھے کسی دن, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایسی وصیت لکھانا چاہتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو وہ حدیث قرطاس اس طرح, انہوں نے اس طرح نہیں فرمایا, یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نہیں نکل رہے تو میں لکھا رہا ہوں, اس طرح نہیں ہے. وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کو آپس میں مرتبط نہیں کیا. انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا کتاب لکھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو انہوں نے پھر صحابہ نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. جوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف